بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. جو کام کبھی بھی خلوص سے کیا جائے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی اہمیت اور قیمت ہوتی ہے. بس خلوص شرط ہے، خلوص شرط. اللہ کے ہاں اس کا وقار اور مقام ہوتا ہے. حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوں گی اور یقیناً وہ مخلص ہی تھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے خلوص کا پیمانہ بہت زیادہ تھا. محنت کوئی بھی ہو، وہ قلم کی محنت ہو، وہ خیر کی طرف اٹھنے والے قدم کی محنت ہو، اگر اس میں خلوص ہے کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی رائے گاں وہ چیزیں نہیں جاتی اگر اس میں اٹھنے والا خلوص ہے. کشف المحجوب کتاب پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب، کشف المحجوب کتاب لکھی گئی، دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ہوئی، پڑھی گئی، سنی گئی. آج بھی ہم کتاب پڑھ رہے، سنیں گے. ہر دفعہ اس کو جب بھی پڑھیں اس کے مضامین جدا ہوتے ہیں، اور جب بھی پڑھیں اس کا کمال منفرد ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، اور اس کی عظمتیں پہلے سے بڑھ کے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ لکھنے والے کا خلوص، لکھنے والے کا خلوص وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. تفسیر مظہری ایک کتاب ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی کتاب ہے، تفسیر مظہری کتاب ہے. تو تفسیر مظہری لکھنے والے نے کبھی بے وضو اس کو نہیں لکھا، اور اپنے مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے مظہری رکھا. اور اللہ کا نظام دیکھیں، جو انسانوں کو نفع ہوا اور جو لوگوں کو فائدہ ہوا وہ کوئی اخیر فائدہ ہے اور حیرت انگیز فائدہ ہے. جو لوگوں کو اس کا نفع ہوا بہت زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا. اسی طرح جو کتاب کشف المحجوب ہے اس کا نفع بہت زیادہ ہوا اور ہو رہا، کیونکہ کشف المحجوب لکھنے والے کا جذبہ مخلصانہ تھا. میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ اب تک کتنے کروڑوں جو ہے قرآن پڑھے گئے ہوں گے، لاکھوں نہیں، کروڑوں. یاد رکھیے گا، جو ورثہ چھوڑ کے جائیں گے بعد میں وہی ملے گا. میں ایک جگہ کا نام نہیں لیتا، لاہور ہی میں ہے. میں قبرستان میں تھا، یہ بلکہ بتاتا ہوں، یہاں سامنے لاہور میں میانی صاحب کا میلوں میں پھیلا ہوا قبرستان ہے. تو میں ایک درویش کی تربت پہ گیا، جمعے کا دن تھا، جانا سنت ہے، آپ بھی جایا کریں. میں ایک جگہ چلا تو مجھے گانے اور بجانے کی آواز آئی. میں نے کہا قبرستان میں گانا بجانا کہاں سے آ گیا؟
تو میں جب گیا تو وہاں جا کے دیکھا تو ایک مزار پہ گھنگرو بج رہے اور ڈھول بج رہے اور سارے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری آہ نکلی. میں نے کہا یہ کیا؟ ایک صاحب سے میں نے تذکرہ کیا، ہمارے ہاں لاہور کینٹ میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہوا تھا، میں چھوٹا تھا، جب وہ زندہ تھے تو بھی ان کی محفل میں ہارمونیم اور طبلہ ہوتا تھا. اچھا، میرے اللہ نے کہا تو نے جس چیز کو پسند کیا مرنے کے بعد تیری قبر پہ وہی بجوائیں گے. اور پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرے درویش، میرے دوست، تو نے میرے فرمان کو اور میرے مدینے والے کے فرمان کو سدا زندہ و تابندہ کیا. بعد از وصال تیرے مزار پہ ہم قرآن درود و سلام پڑھوائیں گے. ہاں، بعد از وصال قرآن اور درود و سلام پڑھوائیں. کوئی نفل پڑھ رہا، کوئی قرآن پڑھ کے ہدیہ دے رہا، کوئی ذکر پڑھ کے ہدیہ دے رہا، ہدایے ہی ہدایے، تحفے ہی تحفے مل رہے. یاد رکھیے گا، پیر و مرشد کی زندگی ایک نمونہ ہوتا ہے. وہ اپنے مریدین کو دے کے کیا جاتا ہے؟ مرشد کو پوجنا یا رب کو پوجنا؟ اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا یا اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف متوجہ کرنا؟ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ کس ذات کی طرف یہ بندہ متوجہ کر رہا، کس ذات کی طرف متوجہ کر رہا. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف متوجہ کیا، اور میں بھی وہی ترتیب لے کے چل رہا ہوں اپنے اسلاف بڑوں اور اکابر کی، کہ ان کے پاس جب بھی سائل آیا، محتاج آیا، منگتا آیا، دکھیارا آیا، غموں کا مارا آیا، حالات کا پسا ہوا آیا، فوراً انہوں نے اللہ پاک جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ، کبھی سجدوں کے نام پہ، کبھی رکوع کے نام پہ، کبھی تلاوت کے نام پہ، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی مسنون دعاؤں کے نام پہ، کبھی مانگنے، کبھی صدقہ، کبھی خیرات، اس نام پہ ان راہوں کی طرف متوجہ کیا جو حقیقی سچی راہیں ہیں. وہ میرے اللہ اس کے رسول کی راہیں ہیں. محمد، آل محمد، جتنے بھی آل محمد ہیں، اصحاب محمد، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بھی ان راہوں کی طرف متوجہ کیا. اس کا نام کشف المحجوب ہے. اس کا نام حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب، اس کا نام ہے. سائل آیا، ایک ہے سائل کو اپنی ذات پہ متوجہ کرنا، میں تو مٹ جانے والا ہوں، میں تو ختم ہو جانے والا ہوں، میرا نام و نشان بھی ختم نہ ہوگا، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. اور وہ رب اور اس کے حبیب کی نبوت اور رسالت اور کمالات اور عزت اور عظمت اور وقار اور شان و شوق کبھی نہ مٹنے والی، کبھی نہ جھکنے والی، اور کبھی ان کی سیاہیوں کو کوئی پانی کیا دنیا کی کوئی طاقت کھول ہی نہیں سکتے. آج ہمارا یہ جو سبق ہے ہم پڑھ رہے، حضرت شقیق بن ابراہیم ازدوی تبع تابعین میں سے تھے، اہل بلا و مصیبت کے سر لشکر، زہد و تقوی کے سرمایہ، حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم. آپ قوم صوفیاء کے درمیان معزز، مقتدا اور عالم شرعی اور معاملات طریقت و حقیقت کے معتبر عالم، علم طریقت کے مختلف موضوعات پر آپ کی بہت سی تصنیفات. آپ حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہم صحبت تھے اور بہت سے مشائخ کبار کو دیکھا ہوا تھا. آپ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کو ان کی موت کے بعد بھی زندہ کر دیا ہے، اور نافرمان اور گناہگار بندوں کو ان کی زندگی میں مردہ بنا دیا ہے.
یعنی اللہ کا فرما بردار اگرچہ مردہ ہو زندہ ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے اس کی فرما برداری پر ہمیشہ آفرین کرتے رہتے ہیں اور ان کا ثواب دائمی ہوتا ہے، پس وہ اپنی موت کے بعد بھی ہمیشہ رہنے والی جزا کے ساتھ باقی و زندہ رہتے ہیں۔ آپ کی نسبت روایات کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اے شیخ میں بہت گناہگار ہوں، چاہتا ہوں توبہ کروں۔ آپ نے فرمایا تو بہت دیر کے بعد آیا؟ بوڑھے نے کہا نہیں میں تو بہت جلدی آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اس شخص نے کہا جو شخص موت سے پہلے آ جائے اگرچہ دیر بعد آئے جلدی آیا۔ موت سے پہلے آ جائے اگرچہ وہ دیر کے بعد بھی آیا تو جلدی آیا۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا اچھا، کہتے ہیں کہ آپ کی توبہ کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک سال بلخ میں بلخ پھر وہی ازبکستان آ گیا، بلخ، بخارا، سمرقند، یہ وہ ایک ہی پٹی ہے ساری۔ قحط پڑ گیا، لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے، مسلمان بہت غمگین ہو رہے تھے۔ آپ نے ایک غلام کو دیکھا جو بازار میں ہنستا اور خوش ہو رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا تو کیوں ہنستا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگ دکھی ہیں، غمگین ہیں، قحط ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے اور ایک دوسرے کو کھا رہے، تو خوش و خرم ہے، کیا وجہ؟ لوگوں نے اس سے کہا تو کیوں ہنستا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی غم نہیں، کیونکہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس کی ملکیت میں ایک گاؤں ہے اور اس نے میرے دل سے تمام تفکرات کو اٹھا لیا۔ اس کا گاؤں ہے، مال ہے، غلہ ہے، چیزیں ہیں، میں اس کا غلام ہوں، مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ حضرت شقیق رحم اللہ فرمایا بارہائے خدا، اے اللہ، یہ غلام اپنے اس ملک پر جو صرف ایک گاؤں کا مالک، اس مالک پر جو ایک صرف گاؤں کا مالک ہے اتنا خوش ہے، تو سارے جہاں کا مالک ہے، ہماری روزی پہنچانے کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، پھر بھی ہم نے اپنے دل سے اس قدر غم کو جگہ دے رکھی ہے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے آپ نے دنیا کا سب دھندہ چھوڑا، طریقت کی راہ اختیار کی اور پھر اس کے بعد کبھی روزی کا غم نہ ہوا۔ آپ ہمیشہ فخر کے طور پر کہا کرتے تھے میں ایک غلام کا شاگرد ہوں، جو کچھ میں نے پایا اسی غلام سے پایا۔ واو! اور آپ کا ارشاد ہے کہ تواضع کی وجہ سے تھا، آپ کے مناقب بے شمار ہیں، جو کچھ میں نے پایا اسی غلام سے پایا، جو کچھ پایا اسی غلام سے پایا۔ جب انسان سیکھنے پہ آتا ہے پھر غلام سے بھی سیکھ لیتا ہے، جب سیکھنے پہ آتا ہے تو دیوار پہ لکھی ایک لفظ سے بھی سیکھ لیتا ہے، اور جب سیکھنے پہ آتا ہے اور اس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے کسی فقیر کی نگاہ سے بھی سیکھ لیتا ہے، ادا سے بھی سیکھ لیتا ہے اور بولوں سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ اور جب جذبہ سچا نہیں ہوتا پھر سکھانے والے کیا سارے جمع ہو جائیں، وہ سیکھنے کو تیار اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے سیکھنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، اس نے سیکھنے کا فیصلہ ہی نہیں۔ ہم اس وقت کس چیز کے لیے جمع ہیں؟ ہم اس وقت کس چیز کے لیے جمع ہیں؟ ایک سیکھنے کا جذبہ لے کر آئے ہیں، ایک سیکھنے کا جذبہ، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ والوں نے ہمارے لیے تعلیمات چھوڑی ہیں ہمارے لیے اسی میں خیر ہے، رحمت ہے، راحت ہے، عافیت ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ۔ حضرت خواجہ عثمان کندھاری رحمت اللہ علیہ
حضرت خواجہ عثمان صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، ان کے ایک مرید تھے لال شاہ صاحب، فوت ہو گئے۔ خوشبو نہیں تھی کفن پہ لگانے کے لیے، خوشبو نہیں تھی کفن پہ لگانے کے لیے۔ ان کی گھوڑی دی ایک صاحب کو، جلدی جاؤ فلاں جگہ بازار ہے وہاں سے خوشبو لے آؤ۔ اس نے استبل میں گیا اور جا کے گھوڑی کھولی، بیٹھا، خوشبو لایا۔ راستے میں ایک صاحب ملے، راستے میں ایک صاحب ملے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا لال شاہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے خوشبو لا رہا ہوں اور خوشبو لے کے جا رہا ہوں، بس اتنا سننا تھا، وہیں گھوڑی مر گئی کہ میرا سائیں، میرا مالک، میرا مرشد مر گیا۔ جب طلب سچی ہو اور نسبت سچی ہو پھر جانوروں پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور محبت اور پیار سچا ہو جانور بھی اس غم کو اپنا غم بنا لیتے ہیں، اس دکھ کو اپنا دکھ بنا لیتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں آپ کا ایک سواری تھی، گدھا، اور بعض اوقات اس کو حضور فرماتے تھے فلاں جگہ دروازے پہ جاؤ، جا کے اس کو بلا کے لے آؤ، اس کا نام یعفور تھا، بلا کے لے آؤ۔ پھر جاتا، ان کے دروازے کو منہ مارتا، اور وہ کہتے کہ یہ تو حضور کی سواری ہے، وہ آ جاتے۔ اور جب اس نے دیکھا نا کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو اس نے کہا زندگی نہیں ہے، اب زندگی نہیں۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آخر کار ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا۔ اونٹنی کو جب پتا چلا، میری حضور کی اونٹنی کو، اوہو، اونٹنی آنکھیں دے بیٹھی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب طلب سچی ہو اور تڑپ سچی ہو اور جذبہ سچا ہو پھر اس کا اثر جانوروں پہ بھی پڑتا ہے، پھر اس کا اثر زندگی کی جگہوں پہ بھی پڑتا ہے، موسم اور بہاروں پہ بھی پڑتا ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شاہ شمس ہیں جو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے، ایک ملتان میں ہیں، وہ نہیں۔ گوشت کا ٹکڑا دیکھا، بھوک لگی تھی، اسے نیزے پہ پرو کے سورج کی طرف کیا اور کہا کہ تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، اس کو بھون دے۔ سورج نیچے آیا اور بھون کے چلا گیا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، علم کا سمندر، بحر بے کرام، دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہا ایک تالاب کے کنارے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ بیٹھے تھے اور اپنے شاگردوں کو ایک تالاب کے کنارے پڑھا رہے تھے۔ ایک درویش آیا اور ان کے سبق میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک فقیر کو کیا پتا کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس فقیر کو کیا پتا کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، فقیر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابا یہ علم کی بہت بڑی کتابیں ہیں، تجھے پتا نہیں ہے یہ کیا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بہت بڑا مٹکا ساتھ پڑا ہوا تھا، مٹکا ساتھ پڑا ہوا تھا۔ تو درویش نے کیا کیا، وہ کتابیں اٹھائیں اور پانی میں ڈال دی۔ وہ کوئی پرنٹڈ تو نہیں تھی، ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو تجھے پتا نہیں ہے، تو نمی دانا، تو نمی دانی، تجھے پتا نہیں۔ شان میری ساری زندگی کا سرمایہ یا علم تھا، یہ سارا اس نے اٹھا کے پانی میں پھینک دیا۔ پریشان ہو گئی، کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا اچھا، ایک ایک کتاب نکالی اور رکھتے گئے اور اس سے مٹی جھاڑتے گئے، کتاب کو نمی پانی کچھ ٹچ بھی نہ ہوا، کچھ لگا بھی نہیں۔ ہماری زندگی میں جب طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، پھر پانی بھی کہا مانتا ہے کہ پانی خیال کرنا
اس بندے کے سبق کے لیے میں کتاب ڈال رہا ہوں، گلانے کے لیے ڈال رہا ہوں۔ جب تڑپ اور طلب ہوتی ہے پھر اللہ مٹی کو بھی کہہ دیتا ہے کہ مٹی خیال کرنا، اس بندے کو اپنے پاس بلانے کے لیے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ سب کو کھائے اور اس کو بھی کھا جا۔ سالہ سال کی میتیں زندہ و سلامت، بلیا سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو۔ جب بندہ ساری عمر اللہ کے امر کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے اور اللہ کے امر کو اپنے قریب کر لیتا ہے، ساری عمر اللہ کے امر کو اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر زندگی میں اس کو ایک سبق ملتا ہے، زندگی میں اس کو ایک سرمایہ ملتا ہے۔ اور وہ سبق اور سرمایہ کیا ملتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے ایک مثال بنا دیتا ہے، اور حیرت انگیز اس سے کرامات اور کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور انسانیت کا غم آتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو وہ ذریعہ بناتا ہے کہ لوگ خواب کے ذریعے بھی اس سے فیض پاتے ہیں کہ میں پریشان تھا، فلاں ہستی آئے اور انہوں نے مجھے خواب میں یہ ہدایت دے دی، یہ اشارہ دے دیا، یہ تسبیح دے دی، یہ وظیفہ دے دیا، ڈانٹ دیا، اس چیز سے روک دیا اور اس چیز سے منع کر دیا، یا اس چیز کے لیے راہیں بتا دی۔ خوابوں میں ہدایات ملتی ہیں، خوابوں میں فیض ملتا ہے۔ جب طلب ہو اور جب تڑپ ہو اور جب سچا جذبہ ہو۔ یہ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جس ہستی اور شخصیت کا تذکرہ کیا ہے، وہ کہتے تھے میں ایک غلام کا غلام ہوں۔ بس اس غلام نے ہنستا مسکرا اور خوش تھا۔ بھئی تو کیوں خوش ہے؟ کہا کہ میرے تو مالک کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں غلے سے، گاؤں کے گاؤں ہیں، مجھے کیا غرض ہے، قحط پڑے تو پڑے۔ اس کو یقین تھا، اور جو جس یقین کے ساتھ چلے گا اس کے برابر، اس کے بقدر اس سے معاملہ ہوگا۔ جو شک شبہ اور وسوسوں کے ساتھ چلے گا اور صرف دیکھنے آئے گا، چلو دیکھائیں جب تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، پھر وہ تماشا ہی دیکھتا رہے گا۔ اور جو یقین کے ساتھ چلے گا منزل اسی کو ملے گی، جو یقین کے ساتھ چلے گا راہیں وہی پائے گا، اور جو شک کی دنیا میں دیکھتا ہی رہے گا وہ شک ہی میں رہے گا، وہ شک ہی میں رہے گا۔ یقین جانیے، میں نے تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے تسبیح خانے سے نسبت جوڑی ہے اور یقین سے جوڑی ہے، رب نے ان کی جھولیاں بھری ہیں، عزتیں دی ہیں، وقار شان و شوکت دی ہے، مشکلات مسائل حل ہوئے ہیں، خیر و برکت کے رب نے دروازے کھول کے دکھائے ہیں، کھول کے دکھائے ہیں۔ دیکھیں، اصل آنا نہیں، اصل جذبہ ہے۔ آقا کے روضہ اطہر کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اور وہیں جیب کٹ گئی ہے۔ بقیع کے اندر جہاں اہل بیت کا احاطہ ہے، آل رسول کا، صحابہ کرام کا پرانا احاطہ ہے، وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، وہاں میرے تجربات ہیں، جیب کٹ گئی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے جیب کٹ گئی ہے، طواف کرتے ہوئے نقصان ہو گیا ہے۔ آنا اصل نہیں، آ کے اپنے جذبے کو سچا رکھنا اصل ہے۔ میں بھی منبر پہ بیٹھ کے اور آپ بھی میرے ساتھ چل کے ہر پل اپنے جذبے کو پڑھتے رہیں، میرا جذبہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میں کس جذبے کو لے کے چل رہا ہوں۔ اس کی بھی کعبہ میں حاضری ہے، پر وہ اور جذبے کو لے کے آیا ہے۔ اس کا بھی حضور کے روضہ اطہر کے سامنے صلاۃ و سلام کے لیے حاضری ہوئی ہے، پر وہ اور جذبے کو لے کے آیا ہے۔ بقیع کے قبرستان پہ وہ احاطہ جہاں آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت جیسی ہستیاں آرام کر رہی ہیں، وہاں جا کے وہ ان کو ہدیہ دینے نہیں گیا، وہ اور جذبے کو لے کے آیا ہے۔ ہم ہر پل اپنے جذبے کو پڑھتے رہیں، ہر لمحہ کوئی خدمت کے کسی شعبے میں ہے، ہر وقت جذبے کو پڑھتا رہے۔
وہ عبادت کے کسی بھی شعبے میں ہے ہر وقت جذبے کو پڑھتا رہے، وہ اطاعت کے کسی بھی لمحے میں ہے ہر وقت جذبے کو پڑھتا رہے، کہیں میرا جذبہ بدل تو نہیں گیا، میری نیت کیا ہے؟ اور اب سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، کیونکہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو گمنام ہے جسے کوئی نہیں جانتا وہ اگر کہہ دے میں مخلص ہوں، اس کے بارے میں لکھ کے دیا جا سکتا ہے یہ مخلص ہے۔ جو شہرت رکھتا ہے چار آدمیوں میں وہ کہے میں مخلص ہوں، کیسے ممکن ہے؟ مجھ جیسا بندہ میں کہے کہ میں مخلص ہوں، کیسے ممکن؟ یہ دیکھیں میری طرف، ایسے ہاتھ ہلانا بندے کو ایک پل میں ہلا دیتا ہے، ایسے ہاتھ۔ ایک سیاستدان مجھے ملے، انہوں نے ایک دور میں کوڑے کھائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا پھر وہی سیاست؟ کہنے لگا بس آپ سے دعا کرانے آیا ہوں، وہ فلاں مجھے نہیں مل رہی، کچھ رکاوٹ ہے۔ پھر وہی سیاست؟ کہنے لگے جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جھنڈی لگتی ہے ایسے ہاتھ ہلاتے نا سارے غم دور ہو جاتے ہیں، یقین ہے؟ جس کی طرف ہاتھ بڑھے ہاتھ ملانے کے لیے، جس کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھیں، انگلیاں اٹھیں، وہ جا رہے ہیں، وہ کہے کہ میں مخلص ہوں، کیسے ممکن ہے؟ کوئی کہتا ہوگا، پر میں اپنی ایمان کی طاقت اتنی نہیں پاتا کہ میں کہوں کہ میں مخلص ہوں۔ میں تو روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں، روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں، کیا بنے گا؟ اللہ کے ہاں اتنا بڑا تسبیح خانہ، ورلڈ کا اتنا بڑا نظام، جس کی فیس بک کی ریچ ایک مہینے کی 7 کروڑ 8 کروڑ 9 11 کروڑ 12 کروڑ تک چلی جاتی ہے، ایک دنیا ہے فیض پا رہی ہے، پر وہ اللہ نے کھڑا کر کے کہا کہ ہاں بتا کس لیے کیا تھا؟ بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرسند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہووے رضامند، ہوشیار کہ ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے جذبے کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمت اللہ علیہ کی وہ بات، ٹنڈو آدم میں ان کا مزار ہے، میں گیا ہوں، ان کی وہ بات بار بار سامنے آتی ہے کہ توے پہ روٹی کے جلتے دیر لگتی ہے، انسان کی نیت کے بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، جذبے کے بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، توے پہ روٹی کے جلتے کوئی وقت لگ جاتا ہے پھر بھی۔ میں تسبیح خانے کی نسبتوں کو کیوں لے کے چل رہا ہوں؟ میں کسی خدمت کے اگر شعبے میں ہوں، کیا میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ میں نے سب پہ احسان کر دیا، اتنا بڑا میں نے کام کیا، آج تک میرا استقبال بھی نہیں کیا، شاباش بھی نہیں دی، مجھے کھڑے ہو کے پوچھا بھی نہیں، منہ موڑ کے دیکھ کے چلے گئے؟ میرا دل کون سے فیصلے بیٹھا کر رہا، کون سے فیصلے کر رہا؟ ایک صاحب مجھے ملے کئی سالوں کے بعد، ملاقات ہوئی میری ان سے ایک جہاز میں، جہاز بھی وہ تھا جہاں وہ ایک پیک پی رہے تھے شراب کا، انہوں نے جب پی لیا، میری سیٹ ان کے ساتھ تھی، باہر کا ایک سفر تھا، تو میں نے ان سے خیریت پوچھی، میں نے کہا میں لاہور سے ہوں، آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کوئی اتنی نہیں پی ہوئی تھی، ابھی ہم بیٹھے تھے تاشکند میں، تو دو آ کے ہمارے سامنے بیٹھے، پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، ہماری ٹیبل یوں تھی، اس کے بعد وہ بار بار آ کے ملیں، سلام کریں، وہ ویٹر نے آ کے کہا بس ذرا آپ ہٹ جائیں، یہ بیچارے اپنے ہوش میں ہی نہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کوئی بتایا، پھر بات چلی اور پھر وہ اپنی باتیں سنانے لگا۔
اس کے بعد پھر میں نے اس سے بات چیت کی اور کچھ میں نے کملی والے کے کچھ وظائف، کچھ ٹپس، ہلکے ہلکے تحفے دیے، اور میں نے اس کو ایک تحفہ دیا انگزائٹی کا، اسٹریس کا، ٹینشن کا۔ میں نے کہا یہ اور اس کو ٹینشن نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پہلا میں نے انجیکشن لگایا پوری موٹی سوئی والا، وہ یہ لگایا کہ تو زندگی کا اور دل کا سکون چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، بالکل چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ پڑھ لیا کریں کہ جب نیند نہ آ رہی ہو آپ یا قیوم پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف وضو ہے یا نہیں؟ کیا؟ یا قیوم، یا قیوم، دل ہی دل میں ہلکا ہلکا، آہستہ آہستہ، لائٹ پولائٹ، بالکل نرم نرم، یا قیوم پڑھنا شروع کر۔ میں کہا دیکھیں، مجھے کہنے لگے کہ میں اسی سیٹ پہ ابھی سونا چاہتا ہوں۔ میں کہا سوئیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا آپ نے پیا تو ہے؟ کہنے لگے اس سے اب نیندیں میری اور اڑ جاتی ہیں، یہ تو ایک عادت سی بن گئی ہے، یہ چھوٹ سکتی ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہاں بس دل میں خیال تو آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو جو ہے مبارک کو ہاتھ دائیں در، آپ ولی ہیں۔ کہنے لگا اب تک تو اچھی باتیں کر رہے تھے، آپ مجھے آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے مذاق کہاں کرتا ہے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے ان سے بتایا، میں نے کہا حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی تھے، فرماتے ہیں جس کے اندر ندامت گناہ آئی ہے کہ گناہ ہے اور غلط ہے اور میں اس کو چھوڑنا چاہوں گا، وہ ولایت کے پہلے قدم پہ، پہلے درجے پہ چڑھ گیا ہے، اس نے پہلا قدم طے کر لیا ہے۔ میں کہا آپ بتائیں، میں تو عام اپنی بات نہیں کیا، میں نے کسی بڑے کی بات کا ریفرنس حوالہ دیا۔ اچھا، کہنے لگے پہلی دفعہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں بخارا تاشقند ازبکستان میں گیا نا، تو جو پوچھتا کیوں آئے، میں کہ آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، آپ سے دعائیں لینے آیا ہوں، آپ کے بڑے آئے تھے، انہوں نے ہمیں اسلام، ایمان، کلمہ مدینے والے کا نام دیا تھا، ہم آپ کے پاس بس شکریہ ادا کرنے آئے۔ حیران ہوتے، کہتے یہ پہلا آیا ہے ہمارے پاس، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے، اور میں یہ دل سے کہتا تھا، مجھے کیا پالیسی چاہیے اور کیا غرض ہے وہاں سے؟ تو مجھے کہنے لگا میں سونا چاہتا ہوں۔ کبھی سوئیں، آنکھیں بند کریں اور پڑھنا شروع کر دیں یا قیوم۔ کرے میں نے تو پیا ہوا ہے۔ میں کہ پڑھ تو صحیح، پڑھ، وہ کریم ہے، اپنے نام سے ہی تیرے دہن کو صاف کر دے گا۔ ادھر میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ مولا میری آزمائش کا وقت ہے اور تو کریم ہے، اپنے نام کی لاج رکھ لے اور اس کو گہری نیند سلا دے۔ اور ادھر میں نے توجہ ڈالی، میں نے کہا مولا کوئی جلوہ بھی دکھا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ نہ میں کتب، نہ ولی، نہ غوث، نہ فقیر، نہ پہنچی ہوئی سرکار، میں ایک چھوٹا سا پوڑیاں باندھنے والا حکیم، تو کر دے۔ اچھا خاموش ہو گیا۔ کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا، ٹرے وغیرہ سمٹ گئے تھے، لائٹیں آف ہو گئی تھیں، صرف وہ لائٹ جل رہی تھی کہ اسموکنگ نہیں کرنی ہے۔ ہم سو گئے۔ میں ذکر کرتا رہا، میں نے تسبیح نکالی اور تسبیح نکال کے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پڑھ پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک تسبیح میں نے درود کی پڑھی اور ایک یا قیوم کی پڑھی۔ یا قیوم کی مشین نہیں چلانی، یا قیوم، یا قیوم، یا قیوم نہیں، یا قیوم، مولا تو سدا قائم، میں سدا ختم، اللہ تجھے سدا عروج، تیرے تخت بلند، تیرے بخت بلند، مولا مجھے سدا زوال، اللہ تو سدا باقی، میں ہمیشہ مٹنے والا۔ نفی اسبات، نفی اسبات، میری نفی تیرا اسبات۔ یقین جانیے اللہ کے نام کی برکت دیکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی گردن یوں ڈھلک گئی، منہ کھل گیا منہ کھل گیا اور ہلکے ہلکے خراٹے لینا شروع ہو، ہلکے ہلکے۔ مجھے بڑی حیرت ہے، مولا تیرے نام میں طاقت ہے،
آج بھی میں کہتا ہوں جس کو نیند نہ آتی ہو اور دنیا کا سٹریس ٹینشن کا مارا ہو اور دنیا کی آخری مصیبتیں اس کے اوپر ذہن کا بوجھ ہو، طبیعت کا بوجھ ہو، وہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے اور ایک تسبیح یا قیوم کی پڑھے۔ درود کوئی سا بھی ہے، سب نور ہے۔ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے اور ایک تسبیح کیا پڑھے؟ یا قیوم۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا نا کہ جہاز نیچے لینڈنگ میں ہے، پرانا سفر کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ نیچے آ رہا ہے 32,000 34,000 فٹ کی بلندی پہ، جتنا بھی۔ تو میں نے کہا بھائی اب اس سے تو ابھی باتیں سمیٹنی بھی ہیں، تو میں نے اسے اٹھایا نا، کہنے لگا میں کتنے سالوں کے بعد نیند سویا ہوں سکون کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، خبردار جان لینا کہ اگر دلوں کا چین اور سکون چاہتے ہیں، وہ اس کا راحت کا تعلق، اس کی راحت کا تعلق ہمارے نام میں ہے۔ آپ نہ راہ چلتے ہوئے چھیڑ چھاڑ کیا کریں، لیکن چھیڑ چھاڑ پہلے مجھ سے سیکھ لینا، اور نہیں چھیڑ چھاڑ۔ ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ ان کو جب تک کوئی بندہ 2-4 دفعہ گالیاں نہ دے ان کو سکون نہیں آتا۔ ایک دفعہ کہنے لگے میں کراچی گیا، اب میرا جاننے والا کون، وہاں ایک مائی جمردارنی تھی، اس کو میں نے چھیڑ دیا جان بوجھ کے۔ اس نے وہ گالیاں دے یہاں سے کوئی اس کو دل کا سامان مل گیا۔ چھیڑ چھاڑ محبت پیار الفت سے کسی کو اللہ کے نام پہ لگا دیا، حکمت بصیرت وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت بصیرت سے کسی کو اللہ کے نام پہ لگا دیا، یہ چھوٹی سی چھیڑ چھاڑ اس کو سکون ملا۔ نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، اس کو نقد ملا، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، اس کو نقد ملا۔ حیران ہوا، کہنے لگا اتنی پرسکون نیند؟ میں نے کہا اللہ کے نام میں ہے اور میرے مدینے والے کے درود و سلام میں ہے۔ اگر ہمارا جذبہ ہو، اور انسان کبھی کام نہیں کرتا، اس کا جذبہ کام کرتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں لاہور میں، لاہور کے مانے ہوئے بدماش، اللہ نے زندگی بدلی۔ میں نے کہا تیرا اتنا سارا جسم ہے تو کرتا کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا جی بہادری کام کرواتی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو بہادری کہتا ہے، میں اس کو جذبہ کہتا ہوں۔ اور ایک چھوٹا سا نقطہ ہے بدماش کا، یاد رکھنا بد معاش، جس کی معاش ناپاک ہو وہ بدماش ہے۔ جس کا رزق ناپاک ہو بد معاش، معیشت اسی سے ہے۔ انہوں نے کہا جی میری معاشی معاملات کمزور ہیں۔ معاش کہتے ہیں سورس آف انکم، ذریعہ آمدنی۔ پہلے دور میں ہر وہ شخص جو جتنا بڑا قائد ہو، لیڈر ہو، معزز ہو اور اس کا رزق مشکوک اور حرام ہوتا تھا، اس کو بدماش کہتے تھے۔ چاہے وہ جتنی تسبیحاں نمازیں اور تسبیح خانے کے ممبر پہ بھی بیٹھ جائے، مجھ جیسا، اگر اس کا رزق حرام اور مشکوک ہے وہ بدماش تھا۔ بد معاش، جس کی معاش بد ہے۔ ہمیشہ زندگیوں میں جذبے کام کرواتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ساری رات میرے بعض ساتھی جاگتے ہیں، ساری رات مجمع آتا ہے تسبیح خانے میں، 2 دن سے مجمع آنا شروع ہو جاتا ہے، جمعرات کو بھی مجمع ہوتا ہے یہاں بے بہا۔ میں دیکھتا ہوں بعض جاگتے ہیں، ان کے چہرے، ان کی آنکھیں، ان کی چال، ان کے بول تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پر ایک اندر جذبہ ہوتا ہے جو بھاگ بھاگ کے کام کرا رہا ہوتا ہے، اور یہی جذبہ ہے جو امت کو جوڑ رہا، انسانیت کو جوڑ رہا۔ میں مطمئن ہوں ایک بات کہنے پہ، میرے پاس یہاں اس وقت شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں،
اور میرے نیٹ کی دنیا میں ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کرسچن عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پوری دنیا کے مذاہب اور فرقے، اور یہاں سب صوبوں کے لوگ، سب زبانوں کے لوگ، سب رنگوں کے، سب نسلوں کے لوگ جمع ہیں، ایک خیر کی تلاش میں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے اس پیغام کو قبول کر لیا ہے۔ دیکھیں، خانقاہیں ہمیشہ مسلک کی ہوتی ہیں، جس مسلک اور فرقے سے پیر صاحب کا تعلق ہے اس کے آستانے اور خانقاہ میں اسی طبقے کے لوگ جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، تسبیح خانہ ان خانقاہوں میں سے ہے جہاں ہر مسلک، ہر فرقہ آتا ہے اور اطمینان سے آتا ہے۔ میں ایک جگہ ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا، یہاں ملتان روڈ پہ، لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا مسجد قریب ہے؟ ہاں چلیے۔ مسجد میں گیا، جماعت کی دوسری رکعت تھی، شامل ہو گئے، کچھ مسجد میں فاصلہ تھا، اور بقیہ نماز میں نے ایک رکعت پڑھی، ہر بقیہ 2 سنتیں پڑھی۔ لوگ مجھے گھور گھور کے ایسے دیکھیں، ایسے عجیب نظروں سے دیکھیں کہ میں کوئی دنیا کا بہت بڑا کوئی عجوبہ تھا یا کسی اور دنیا کی مخلوق تھا۔ اور مجھے احساس ہوا، طارق اچھا کیا تجھے دیکھا ہے، یہ تیرے لیے سبق ہے، خیال کرنا اپنے تسبیح خانے کو اعتدال اور پاک رکھنا، ان نظروں سے بھی، ان جذبوں سے بھی، ان سوچوں سے بھی۔ ٹھیک کیا تیرے ساتھ، انہوں نے دیکھا ہے، ٹھیک کیا۔ ایسے کر کے دیکھ رہا تھا، کوئی ایسے کر کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا، میرے سلام کا کسی نے جواب نہیں دیا، ایک نے جواب دیا۔ میں نے کہا بالکل تیرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے طارق، اگر تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا، تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا تو تو اپنے تسبیح خانے میں بھی لیبل لگا لیتا۔ لیکن تسبیح خانہ ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام کیا دیتا ہے؟ در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ پیغام ہے، ایک پیغام ہے۔ ہم کس جذبے کو لے کے چل رہے ہیں؟ تسبیح خانے میں چاہے ہیں، سجدے میں ہیں، کسی خدمت کے کسی شعبے میں، عبادت کے کسی حصے میں ہیں، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہر پل اپنے جذبے کو پرکھتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں، پرکھتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں۔ یہ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا آج کا سبق ہے۔ اور پھر جس کے ذریعے سے مجھے اللہ تیرا نام ملا، میں اس کا غلام ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان کہ میں اس کا بکتا غلام ہوں، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اس کا بکتا غلام ہوں جس نے مجھے ایک لفظ، ایک حرف سکھا دیا۔ جبکہ یہ وہ ہستیاں ہیں تو جو تو کائنات کے آقا ہیں، یہ تو کائنات کے سردار ہیں۔ ہم ہر لمحہ اگر کوئی خدمت کا اللہ موقع کسی شعبے کی دے دے، وہ صفائی ہے، وہ دریاں اٹھانی ہے، کوئی بھی خدمت کا شعبہ ہے، اس میں ہمارا سر جھک جائے، ہماری طبیعت میں انکساری تواضع آ جائے، اور وہی لفظ آ جائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محدثین نے لکھا ہے، ایک نہیں، میں نے کئی تفسیروں میں اس کی توجہ لی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لفظ وہ ہے جس میں ساری تواضع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہ فرمان، ساری تواضع ہے کہ مولا بس یہ ایک چھوٹی سی خدمت باپ بیٹے نے کی ہے، تیرے کعبہ کو تعمیر کیا ہے، اے اللہ اس خدمت کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس پوری آیت کے اس مبارک بول میں ساری تواضع ہے، عظمت نہیں ہے، ہاں جی ہم نے یہ کر دیا، نہیں۔ یہ پوری دنیا میں عبادت کرنے والے اور خدمت کرنے والوں کے لیے سبق اور میسج اور پیغام ہے کہ دیکھو، خیال کرنا، اس جذبے سے دور نہ ہونا، اور اس جذبے کو سدا زندہ و تابندہ رکھنا، اس جذبے سے دور نہ ہونا۔ جب ہمارا یہ جذبہ ہوگا، اللہ قبول بھی فرمائے گا، اور یہ فیض اللہ نسلوں میں عطا فرمائے گا۔
یہ جذبہ ہو، اور ہر پل میں بھی آپ بھی اس جذبے کو پڑھتے رہیں، پرکھتے رہیں۔ اللہ قبول کرتا رہے گا، پھر اللہ اس خدمت کا بار بار موقع دے گا، اللہ اس عبادت کا بار بار موقع دے گا، اللہ اس تسبیح کا بار بار موقع دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جب سے میں نے ممبر سے، تسبیح خانے کے ممبر سے یہ بات سنی ہے، اگر مجھے کوئی خدمت مل جاتی ہے، کوئی سعادت مل جاتی ہے، کوئی جھاڑو دینے کی، چٹائی اٹھانے کی، لنگر کھلانے کی، کوئی بھی خدمت کسی شعبے کی، کمپیوٹر کی، کوئی بھی، تو کہا میں اس آیت کو بار بار پڑھتا ہوں، اور میرا تجربہ ہے، کہا کہ میری وہ خدمت اللہ چھینتا نہیں، اور اللہ میری بڑھا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے میرے رزق، مال، جان میں اضافہ کیا ہے۔ یہ مبارک بول ہیں۔ میرا ایک خیال ہے، میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، میرا ایک خیال ہے، پڑھا نہیں ہے، جو وجدانی بول ہوتے ہیں نا، وجدانی بول، ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے بے ساختہ دعائیں اندر سے نکلیں۔ جو وجدانی بول ہوتے ہیں وہ عرش الہی میں جا کے بڑے جلد فیصلے کرواتے ہیں۔ ابراہیم بھی بڑھاپے میں تو اولاد ہوئی تھی، تو بیچارے پتہ نہیں 80-90 پتہ نہیں کتنے سال کے بابا جی تھے، اور جبل کعبہ اب بھی ہے جہاں سے پتھر اٹھا کے لائے تھے، بچہ چھوٹا سا، بابا جی اوپر کھڑے ہیں، بچہ نیچے سے پتھر اٹھا کے دے رہا۔ کتنے تھکے ہوں گے، کتنی کمر دوہری ہوئی ہوگی، پتھر اٹھانا اور اتنی اونچے دیواریں بنانا، تھکنے کے بعد مزدوری ملتی ہے۔ میرا جی کہتا ہے، میرا من کہتا ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ تھکنے کے بعد اللہ جل شانہ نے بے ساختہ اپنے نبی کی زبان پہ یہ بول جاری فرما دیے، جو میرے آقا کملی والے کو وہی اللہ نے بنا دی اور قرآن کا حصہ بنا دیا، اور آنے والی انسانیت کو کہا کہ جب خدمت پہ تھک جانا، جب تمہیں کوئی صلہ نہ دے، شاباش نہ دے، بلکہ ڈانٹ پڑ جائے، پھر کہنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا اگر تو قبول کرے، جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو، سرکار بھی تو، اگر مولا تو قبول کر لے، بس پھر قبولیت ہے، اور تیری قبولیت اصل میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی بندہ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھے گا، کبھی اس سے خدمت چھوٹے گی نہیں، اور وہ کبھی بدگمان، کبھی ڈس ہارٹ، اور کبھی بھی بے حوصلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے حوصلے بلند رہیں گے، ہمیشہ اس کے حوصلے بلند رہیں گے، ہمیشہ اس کے حوصلے بلند رہیں گے۔ یہ زندگی کا سبق ہے جو میرے آپ کے لیے، جسے سمیٹتے سمیٹتے ہم نے چلنا ہے۔ آج اتنی بات کافی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، رش بہت زیادہ تھا، ہر دفعہ یہ رش زیادہ ہوتا ہے، آج بھی رش بہت زیادہ تھا، دم کے لیے اللہ کی مخلوق آتی ہے۔ سچ بتاؤں، مجھے ایک دوست نے ابھی اشتہار دکھایا رمضان کا، کہ جو ہمارے ہاں اعتکاف میں بیٹھے گا، عمرے کے ٹکٹ ہوں گے، قرآن اندازی ہوگی۔ مخلوق کے پاس وقت نہیں ہے، فقراء کے پاس، اللہ والوں کے پاس۔ میں اللہ والا نہیں، کسی اللہ والے کا غلام تو ہوں، نہیں ہے وقت، نہیں ہے وقت، نہیں ہے۔ میں اس دن چنیوٹ گیا، تو پھر چنیوٹ کے بعد میں ایک سفید پوش غریب آدمی تھے، ربوہ چناب نگر میں ایک مسلمان کے گھر میں نے جا کے کھانا کھایا، بڑے خوش تھے، غریب آدمی۔ میں اپنے بچوں سے کہا، میں نے کہا بیٹا دیکھو، میں کہتا ہوں اس آنے والے مجمع کی قدر کرو، یہ گھرانہ کتنی ہماری قدر کر رہا ہے، اس آنے والے مجمع کی میں خدمت والوں سے بھی عرض کرتا ہوں، قدر کرو اس آنے والے مجمع کی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے ملاقات ہر وقت ممکن نہیں، مغرور ہوں یا مجبور ہوں، لیکن
آئیں تو ان کو روٹی کھلا دو۔ اللہ کے فضل سے جو لنگر آج بھی آپ نے کھایا یا کبھی کھایا یہاں، یہ صدقہ خیرات فطرانہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صدقہ خیرات فطرانہ مالدار لوگ کھا ہی نہیں سکتے، اور آل رسول صدقہ نہیں کھا سکتے۔ یہ الحمدللہ اللہ جو مجھے روزی روٹی اپنے غیب کے خزانے سے دیتا ہے، اللہ یہاں لگوا رہا، اس کا شکر نہیں ہے؟ حادثوں میں، پریشانوں میں، جوئے میں، ریسوں میں لگوا دے، لگوا سکتا ہے۔ اللہ یہاں لگوا رہا، مدینے والے کے مہمان کھا رہے، سبحان اللہ۔ تو میں اپنے بچوں سے کہنے لگا، میں نے کہا بیٹا دیکھو، خیال کرنا، اس مجمع کی قدردانی کرنا، لوگ کہاں کہاں سے دور، کہاں کہاں سے آتے ہیں، گھروں کے قافلے آنے لگے۔ وہ گھر والے کہنے لگے کہ آپ نے جب ہمیں فون کیا، ہم نے کہا کوئی 2 نمبر آدمی ہے، مرشد ہمیں فون کر کے ان کے پاس ٹائم ہی کہا ہے۔ میں انہیں پہلے یقین دلاتا رہا، میں کہا بھائی میں ہوں، اور آپ کے گھر میں کھانا کھاؤں گا، سادہ کھانا کھاؤں گا۔ اور میں نے جان بوجھ کے اس غریب کے گھر کا، سفید پوش کے گھر کا انتخاب کیا۔ گلی کچی گلی، ادھر سے جاتے جاتے آگے گندا پانی بھرا ہوا تھا، گاڑی ادھر کھڑی کی، ان کے گھر گئے، کھانا کھایا، دعا دی جناب نگر ربوہ میں، اور پھر واپس آئے۔ ہمارا جذبہ آنے والے مجمع کے لیے، یقین جانیے، مجھے کئی علماء نے ایک بات کی، کہا کہ بر صغیر کی بڑی خانقاہوں میں سے یہ خانقاہ ہے مجمع کے اعتبار سے۔ پچھلے سال رمضان میں 1800 افراد نے، اس دفعہ 1800 سے زیادہ افراد نے قیام کیا، اور الحمدللہ ہمارے ہاں پورے رمضان کا قیام ہوتا ہے، اور تربیت کا ماحول، علماء کی زیر نگرانی، دن رات کے معمولات۔ کون کون رمضان میں وقت گزارا، کس نے گزارا؟ ماشاءاللہ، یہاں بھی اس مجمع میں بھی ہیں۔ یہ مجمع آپ کی طرف متوجہ ہے، لوگ نہیں آتے، آپ کے ساتھ لوگ اتنے ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے۔ اس کی قدردانی ہو، یہ خاص طور پہ میں خدمت والوں سے عرض کروں گا، کوئی پہرے والے، کوئی خدمت والے، کوئی لنگر والے، کوئی ہمارے مزاج میں سختی، ڈانٹ نہ ہو، نہ۔ ابھی میرے سامنے ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے چلتے جائیں، میں نے کہا نہیں، کہو تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں۔ اس کو میں نے 2 دفعہ ٹوکا، پھر منہ سے چلتے جائیں، میں نے کہا تو چپ کر کے کھڑا ہو جائے۔ وہ بیچارے کے منہ پہ چلتے جائیں تھا، میں نے کہا بھائی تو چپ کر کے کھڑا ہو جا، بس تو ذکر کر۔ یہ سارا مجمع ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کا اکرام، ان کی تکریم ہمارے ذمہ ہے۔ جہاں ہماری نظریں ان کا احترام کریں، وہاں ہمارے جذبے بھی ان کا احترام کریں، ہمارے بول بھی ان کا احترام کریں۔ اللہ یہ بات مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اور تصور کیا ہوگا، تھوڑا سا تصور سمجھ لیجئے، چند لمحوں کا مراقبہ ہوگا۔ یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے مراقبے کا باقاعدہ وقت نکالا کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے، گھر کے کسی حصے میں، دفتر، گھر، فیکٹری، کہیں بھی بیٹھ کے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کوئی لمحہ ایسا ہو بیٹھ کے اللہ کا نام اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، اس کو خود آپ دہرائیں، اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ اب بیٹھ کے آنکھیں بند ہوں گی، اور ایک تصور ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ بس اتنا تصور پہلے پکا کریں،
پہلے عبادت نہیں بنے گی، پہلے عادت بنے گی، پھر عبادت بنے گی۔ عادت تو بنا لیں کہ عرش الہی سے نور، پھر تصور میں ذرا ذہن نشین رکھیے گا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا، اس میں ذات اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے، یاد رکھیے گا۔ تو مراقبے میں ڈوب جائیں، لا الہ الا اللہ۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، وسہل یا الہی کل سہل بحرمت سید الابرار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك۔ وعبقري حسان